میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص ذمہ داران اسلامی بھائی، اگر ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرواتے رہیں اور یہ اور اس طرح کے دیگر مدنی پھول سنیں سمجھیں توجہ کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات کو آئندہ ہم ہونے سے بچا لیں، جس کی وجہ سے ہمیں وضاحت کرنی پڑے۔ تو مدنی مذاکروں کی عادت بنانے کے لیے میں آپ سے مدنی التجا کروں گا، بالخصوص جو اہم ذمہ داران ہیں ان سے مدنی التجا کروں گا کہ خود بھی مدنی مذاکرے کے پابند بنیں اور اپنے دیگر ذمہ داران کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کا پابند بنائیں۔ امامہ شریف یقیناً عام ملتا ہے، کوئی بھی اسلام بھائی باندھ لیتا ہے، جو مکہ شریف یا مدینہ شریف میں بھی حاضری دیتے ہیں وہ امامہ شریف باندھ لیتے ہیں، اپنے شہروں میں باندھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہر ایک کو ہم مدنی مذاکرہ سناتے رہیں گے اور اپنے ماحول میں لاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کا مدنی ذہن بنتا رہے گا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، بات کرنے کی ہے بھی یا نہیں ہے، کہ اپنی غلط فہمیاں ہیں۔ تو اس طرح آج کا یہ سوال اور یہ جواب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک ایسا ہی موقع ایک بار پھر آ رہا ہے، اور یہ تو بس موقع ایسا ہے کہ میں زور سے بولوں تو بس ٹھیک ہے، یہ تو بس خوشخبری، یہ ایسی خوشخبری ہے کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اور فیضان مدینہ میں آنے والے بہت سارے حاضرین نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف کعبۃ اللہ شریف بھی تھا تو ایک طرف مدینہ منورہ کا نقش بھی تھا، تو سنہری جالیاں بھی تھیں اور پھر حج کی تربیت بھی تھی۔ کس کس کو یاد ہے نا؟ تو ماشاءاللہ ایک بار پھر وہ گھڑیاں آنے والی ہیں اور امیر اہل سنت ایک بار پھر حج پر جانے والے، بالخصوص ارے ابھی تو خوش ہو رہے، آپ سب جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سلام شوق کے نہ حاجیو میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں۔ تو ہم اگرچہ نہ جا سکے سن لیں، کیا پتا جانا بھی نصیب ہو جائے، پھر جانا تو جانا، چلنا نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ عز وجل 29 اور 30 شوال المکرم اور یکم ذوالقعدہ، یہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہوگا، اور یہ حج تربیتی اجتماع میں جو تربیت کریں گے وہ ہوں گے ہمارے امیر اہل سنت۔ اور یہ حج تربیتی اجتماع کی انگریزی تاریخ بھی نوٹ کر لیں، 6، 7، 8 سپٹمبر، 6، 7، 8 سپٹمبر، 6، 7، 8 سپٹمبر، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ گھڑیاں ہوں گی کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت
بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ چلے بھائی، یہ 3 دن کے حج تربیتی اجتماع میں کوئی شرکت کی نیت کرتا ہے؟ اچھا، مطلب ہاتھ بڑھانے کا بھی ایک مدنی نسخہ ہے میرے پاس، پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں وہ بھی متوجہ ہوں، جو اس 3 روزہ تربیتی اجتماع میں شرکت کی مکمل شرکت کی سعادت حاصل کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا 3 دن کا مدنی قافلہ شمار کر لیا جائے گا۔ تو حج کا تربیتی اجتماع بھی ہوگا، اور جو بقیہ جو لمحات ہوں گے، گھڑیاں ہوں گی، گھنٹے ہوں گے، اس سے مدنی تربیت گاہ کا جدول بھی چلتا رہے گا۔ تو اب بتائیے کون کون شرکت کی نیت کرتا ہے؟ تو پھر یہیں رہنا پڑے گا، آنا جانا نہیں، یہیں رہیں گے۔ اور پھر وہی، اور وہ مدنی مذاکرہ بھی تو مطلب اصل تو تربیتی اجتماع ہی ہوتا ہے، اور وہ حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، پھر باپا احرام کی چادریں آئے لپیٹ کے جب چل رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال تو یاد ہے کہ چیخیں نکل گئی تھی دیوانوں کی جب وہ چل کے دکھایا تھا کس طرح باندھ کر چلنا ہے، پھر ذکر مدینہ، یاد مدینہ، حاضری مدینہ، بڑا مطلب پرکیف وہ منظر تھا، اور اچھے انداز سے الحمدللہ وہ حج تربیتی اجتماع کی ترکیب بنی تھی۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا ذہن ہے، اور اللہ نے چاہا تو بڑی پیارے انداز سے ہوگا، اور یہ پورا حج تربیتی اجتماع 3 دن یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تو تاریخیں نوٹ کر لیں، 6، 7، 8 سپٹمبر جمعہ ہفتہ اتوار، 29، 30 شوال المکرم، یعنی اگر 30 شوال المکرم بالفرض نہیں بھی ہوئی تو یکم دوزی کا ادا ہو جائے گا، اور 29 شوال المکرم ہو جائے گی۔ تو یوں انگریزی تاریخ بھی آپ کے ذہن میں رکھیں، 6، 7، 8 سپٹمبر، اور اس کی تشہیر کریں۔ جو جس کو پہنچا سکتا ہے، جو حج پہ جا رہے ہیں، جنہوں نے فارم پور کر لیا، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے فارم پور کر لیا ہے، تو ان کو بھی لے کر آ جائیں۔ ملک کے کسی بھی حصے سے آ سکتے، 3 دن یہیں پڑے رہیں، کیونکہ حج پر جانے والے عموماً اپنی تربیت لے کر نہیں جاتے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ وہاں جاتے ہیں دیکھا دیکھی کر یہ طواف کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں کہ بس کیا بات کریں۔ 5 وقت روز نماز ہے، یہ درست پڑھنے نہیں آتی، تو جو زندگی میں پہلی بار حج کرنے جا رہا ہے وہ کیسے حج درست کر لے گا بغیر سیکھے ہوئے؟ یہ بتا دیجئے۔ ہمیں ہر سال عید کی نماز کا طریقہ سکھایا جاتا، ابھی جیسے اس سال عید کی نماز ہوگی، امام صاحب بغیر اعلان کرے عید کی نماز شروع کروا دیں، پھر دیکھو گے عید کی نماز قوم کیسے پڑھتی ہے، یہ کبھی ہاتھ یوں لے جائے گی، کبھی رکوع میں جائے گی، وہ لے گئے اب کیا کر ہماری عید کی نماز سے کیا ہوگا؟ امام صاحب کو اتنی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کو عید سے پہلے نماز کا طریقہ تو سکھا دو۔ اگر امام صاحب بغیر طریقہ سکھا جنازے کی نماز پڑھا دے تو پتہ چلے کہ یہ جنازے کی نماز پڑھنے قوم کو آتی نہیں ہے۔ تو اب حج سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار کرنے جا رہا ہے۔ آپ بولو گے میں تو ہر سال جاتا ہوں، ہر سال جاتے سیکھ کر گئے تھے حاجی صاحب؟ آپ کو احرام کی چادر تو صحیح باندھنے آتی ہی نہیں ہے، ستر کھل جاتا ہے، آپ کیا سیکھ کر گئے تھے یار؟ اوپر کی چادر اوپر ہو جاتی ہے، اور کیا کیا بولوں میں ابھی؟ تو مہربانی کریں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے کرم سے ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ کیسے جانا ہے سیکھ کر تو جائیے، پھر وہاں سیکھ کر جائیے، پھر کہیے گا کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستہ
پیچیدہ پیچیدہ. میں خود جانتا ہوں ایک شخص کو کہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور کئی مرتبہ حاضری ہو چکی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حجر اسود کہاں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حجر اسود جبل ابو قبیس پر ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا، وہ پہلی حاضری نہیں تھی. اب کیا کہیں؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس کے متعلق اتنی معلومات لینی ہوتی ہے. پھر کفارے تو دم تک سنو تو دم نکل جاتا ہے. دم اب دم دو بھائی، پتا ابھی تو ہوگا 300 درہم کا تو ایک دم ہو جاتا ہوگا نا بکرا. 300 درہم کا سنتے ہی دم نکل جاتا ہے. پھر بولتے اللہ معاف کرے گا. تو مولانا عجیب دھکا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ شریعت نے تو لازم کیا ہے. تو اب دم کب ہوتا ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے، احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہاں کی کیا احتیاطیں ہیں، سوچو یار. پھر مدینے جانا ہے نہیں جانا؟ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں. سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو. اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی. مدینے جانا ہے، آقا کے قدموں میں حاضری دینی ہے. کیسے حاضری دیں؟ کس طرح پاؤں رکھے؟ کیا ہے شیخ؟ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی. تو یہ بڑی عشق و محبت کی راہ ہے اور یہ عشق و محبت کا سفر ہے. تو یہ سیکھنا بھی کسی عاشق مدینہ سے چاہیے، عاشق رسول سے چاہیے. اور ماشاءاللہ میل سنت نے جس قدر حج کیے اور جس انداز سے حج کیے، جو سفر مدینہ ہوئے جس انداز سے ہوئے، اس کو کون نہیں جانتا. علماء کرام آج تک ان کے سفر کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ دعوت آپ کو دے رہا ہوں، ذمہ داران ہر وہ شخص جو حج کر رہا ہے کوشش کر کے ان کو یہاں لے کر آئیے. حاجیوں کو 3 دن تک لا کر یہاں بٹھا دیجئے. خوش نصیبوں کو ان کی زیارتیں بھی کرتے رہیں گے، مدینے جا رہے ہیں. تو جو حجنے ہوں گی وہ گھر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ امیل سنت سے تربیت حاصل کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے؟ اب کون کون حاجیوں کو دعوت دے گا، معلومات کرنی پڑے گی کون کون جا رہا ہے. لاکھوں حاجی جاتے ہیں ہمارے یہاں سے، لاکھوں جاتے ہیں، دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ پہنچتے ہیں. تو سب کو دعوت دینی چاہیے. ہند میں بھی دعوت دیں کہ وہ بھی مدنی چینل پر آ کر بیٹھے ہیں. ان کو ویزا تو نہیں ملتا کہ وہ یہاں آ سکیں. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حاجی جاتے ہیں ان سب کو کہیے، بنگلہ دیش والوں کو تیار کیجئے کہ وہ ان گھریوں میں مدنی چینل پر بیٹھیں. اس پہ سستی نہ کریں کہ یار کون ٹائم دے گا. یقین مانے وہاں جا کر پھر بہت پچھتانا پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا. غفلتیں ہوتی ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، مجھے بھولتا نہیں ہے واقعہ، یعنی ایک احتیاطی بات کر رہا ہوں، عشق و محبت کی بات ہے کہ ایک شخص کو کسی اسلامی بھائی نے مدینہ منورہ میں چینگم کھاتے دیکھا، چینگم چباتے تھے. تو اسلامی بھائی نے اس کو کہا کہ اگر مدینے سے چلے گئے نا تو تمہیں یہ چینگم چبانا یاد آئے گا کہ کاش اس کی چبانے کی جگہ پر میں درود پاک پڑھ لیتا. وہ کہتے ہیں کہ 10-15 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اس کی بات بھولتی نہیں ہے کہ کاش کہ میں چنگم چبانے کے بجائے مدینے میں رہ کر آقا پر درود پڑھ رہا ہوتا. یہ بالکل ایک بازار چھوٹی سی بات کی ہے میں نے کہ مدینہ شریف مدینہ منورہ کی حاضری کیسی ہونی چاہیے. ایک پہلی حاضری اور بس، کاش اس شان سے حاضری ہو.
مجھ پر دیوانگی چھا رہی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ۔ جب مدینے میں ہو اپنی آمد، اور جب میں دیکھوں جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا ساز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد میرے آقا، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، کاش آ جائے ایسا قرینہ، ہے تمنا آتار یا رب، ان کے جلووں یوں تمنا آتار یا رب، ان کے چلو یوں جھوم کر جب گرے میرا لاشا، میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا، میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ آج تربیت اجتماع کی ترغیب ہو رہی ہے، خوش نصیبوں نے فارم بھر دیے، کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاری، رہنا چاہو میں کہیں کر تو کر پھر یا نبی۔ حاجیوں کے بل